تاریخ میں جس خطے کو بلاد شام کہا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ جب خلافت اسلامیہ کمزور پڑی اور مسلم ممالک پر انبیاء کے قاتلین ادا اور یہود و نصارہ قابض ہوئے تو انہوں نے جہاں دیگر مسلم علاقوں کو مختلف ملکوں میں تقسیم کیا وہیں ملک شام کو 4 الگ الگ ملکوں میں بانٹ دیا۔ حالیہ شام دارالحکومت دمشق جہاں روافض کا خونی پنجہ مسلم جسم کو نوچ رہا ہے، فلسطین دارالحکومت بیت المقدس جہاں پون صدی سے یہود قابض ہیں، لبنان دارالحکومت لبنان جہاں مسلمانوں کو اقلیت میں رکھا گیا ہے اور طریقے سے ان کا استحصال کیا جاتا ہے، اردن دارالحکومت عمان جہاں برطانوی استعمار کے پرانے ایجنٹ اور نمک خوار مسلط ہیں اور صہیونیوں سے یاری کا حق ادا کرتے ہیں۔ خطہ شام قدیم نبوتوں اور صحیفوں کے حوالے سے بھی اور احادیث نبوی میں بھی ایک نہایت قابل تعظیم خطے کے طور پر مذکور ہے۔ محدثین رحم اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شام کے لاتعداد مناقب روایت کیے ہیں، یہاں تک کہ کئی اہل علم نے آیت اور مستند احادیث پر مشتمل سرزمین شام کی فضیلت پر باقاعدہ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ چند احادیث نبوی ملاحظہ فرمائیں۔ ایمان کی سرزمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ میرے تکیے کے نیچے سے کتاب کا ایک بنیادی حصہ مجھ سے واپس لیا جا رہا ہے۔ میری نظروں نے تعاقب کیا، ادھر سے نور پھوٹ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ شام میں رکھ دی گئی ہے، پس جب فتنے رونما ہوں تو ایمان شام میں ہوگا۔ مبارک سرزمین۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام میں ہمیں برکت نصیب فرما اور ہمارے یمن میں ہمیں برکت نصیب کر۔ شام کے لیے خوشحالی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کے لیے خوشحالی ہے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کس وجہ سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ بہترین بندوں کی بہترین زمین۔ حضرت عبداللہ بن حولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بتائیں کہ میں کس علاقے میں رہوں۔ اگر مجھے پتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ لمبے عرصے تک رہیں گے تو میں آپ کی رفاقت کے علاوہ کہیں اور رہنے کو ہرگز ترجیح نہ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کی طرف جاؤ، شام کی طرف جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجھے شام پسند نہیں، تو آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شام میری زمینوں میں سے وہ منتخب کردہ زمین ہے جہاں میں اپنے بہترین عابدوں کو داخل کرتا ہوں، مومنوں کا گھر اور مسکن۔ ابن حولہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب امر جہاد اس طرح ہوگا کہ تم لشکروں کے مجموعے بنو گے، ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک یمن میں اور ایک لشکر عراق میں۔ ابن حولہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ صورت پاؤں تو آپ میرے لیے کسی لشکر کا انتخاب فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، تم شام کے لشکر کو لازم پکڑنا، کیونکہ وہ اللہ کی سرزمین میں ایک پسندیدہ خطہ ہے اور وہ اپنے بندوں کو اس طرف لائے گا۔ ہاں اگر تم وہاں نہ جاؤ تو تم یمن کا رخ کرنا اور اس کے حوضوں سے سیراب ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے شام اور اہل شام کی محافظت کی مجھے ضمانت دی ہے۔ سلمہ بن نفیل الکندی رضی اللہ تعالی عنہ سے نسائی کی صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں کا گھر شام ہے۔ غنائم اور رزق کی سرزمین۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرا رخ شام کی طرف کیا ہے اور میری پیٹھ یمن کی طرف، اور مجھے کہا ہے، اے محمد، میں نے تمہارے سامنے
غنیمتوں اور رزق کو رکھا ہے اور تمہارے پیچھے مدد رکھی ہے۔ شام کی طرف ہجرت۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی۔ زمین والوں میں سے بہترین وہ لوگ ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی جگہ یعنی شام کی طرف ہجرت کریں گے۔ جب اہل شام فساد کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں۔ میری امت میں سے ایک طبقہ نصرت مند رہے گا، جو لوگ انہیں بے یار و مددگار چھوڑیں گے وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ شام طائفہ منصورہ کا مسکن رہے گا۔ شام کی جہت والے لوگ بالاتر رہیں گے، حق پر ہوتے ہوئے جہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ شام وہ زمین ہے جہاں آخری بار جمع کیا جائے گا اور جہاں محشر سجے گا۔ دجال کی ہلاکت کی زمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان دائیں جانب ہے اور کفر مشرق نجد کی جانب ہے۔ گھوڑوں اور اونٹوں والوں عرب کے دیہاتوں میں غرور اور تکبر پایا جاتا ہے، اور مسیح الدجال مشرق سے آئے گا، پھر فرشتے اسے شام کی طرف بھگا دیں گے اور وہ مدینہ کی طرف پیش قدمی کرے گا یہاں تک کہ وہ احد کے پہاڑوں کے پیچھے تک پہنچ جائے گا، پھر فرشتے اسے شام کی طرف بھگا دیں گے، پھر ادھر اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ صحابہ و تابعین کا شام میں رہائش پذیر ہونا ان فرامین اور دین کی سربلندی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک بہت بڑی تعداد شام کو مسکن بنا کر رہی۔ شام اور اس کے گرد کے خطوں میں جہاد کرنا صحابہ کو سب سے زیادہ مرغوب تھا۔ مدینہ اور مکہ کے بعد اگر کوئی خطہ ہے جسے یہ شرف حاصل ہو کہ وہاں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد دفن ہے تو وہ بلاد شام ہے۔ یہاں جگہ جگہ انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں، یہاں تک کہ تابعین و تبعی تابعین اور ان کے بعد کے ادوار کے اولیاء و ائمہ، علماء و شہداء، مجتہدین، قائدین اور سلاطین اور اسلام کے لیے ہر طرح کی عظیم خدمات پیش کرنے والی عظیم شخصیات تو شمارے سے باہر ہیں، جو بلاد شام میں مدفون ہیں، جنہوں نے شام کو اپنا مسکن بنائے رکھا۔ یوں سمجھیے شام ہمیشہ ہیروں موتیوں سے بھرا رہا۔ بلاد شام کو ارض جہاد بھی کہا جاتا ہے اور بلا شبہ جہاد کی وجہ سے بھی اس خطے کی عظمت اور فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ آج بھی یہ خطہ کائنات کے مسائل میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی سرزمین شام کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔